إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. محترم حاضرین جمعہ، معزز بزرگان دین اور ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنی ہیں وہ ہے یوم جمعہ و صلاۃ جمعہ کی اہمیت و فضیلت۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت و دانائی اور کامل عدل و انصاف کی بنیاد پر بعض چیزوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ انہیں افضل چیزوں یا افضل امور میں سے صلاۃ جمعہ اور یوم جمعہ بھی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے لیے یہ جمعہ کا دن یا جمعہ کی نماز بہت ہی اہمیت کی چیز ہے، بہت ہی فضیلت اور مقام و مرتبہ والی شے ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ رب العالمین نے ایک مستقل صورت اسی جمعہ کے نام سے نازل کی، اور کسی نام سے کسی صورت کا نازل کرنا اس چیز کی اہمیت کے لیے کافی ہوتی ہے۔ رب العالمین نے ایک مکمل سورۃ الجمعہ کے نام سے نازل کیا، جس سے جمعہ کے دن اور جمعہ کی نماز کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعہ کے دن کی اور جمعہ کی نماز کی مختلف احادیث میں اس کی فضیلت اور اہمیت کو واضح کیا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، بخاری کے اندر حدیث نمبر 876 اور مسلم کے اندر 855 نمبر کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، کہ ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو بعد میں آنے والے ہیں، لیکن قیامت کے دن فضیلت کے اعتبار سے، حساب و کتاب کے اعتبار سے اور جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے، جیسا کہ سنن الکبریٰ حدیث نمبر 1653، اسی طرح مسند احمد 7706 اور ابن ماجہ 1083 نمبر کے حدیث ہے، اس میں اس چیز کی وضاحت کی کہ نحن اول الناس دخول الجنہ، کہ ہم قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو جنت میں داخلے کے اعتبار سے ہم قیامت کے دن سب پر سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو فرمایا نحن الآخرون، ہم آخر میں آنے والے میں سے ہیں، دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو ہم بعد میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن حساب و کتاب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، جنت میں داخلے کے اعتبار سے ہم تمام امتوں پر سبقت لے جانے والے ہیں، سب سے پہلے ہی ہمارا معاملہ ہونے والا ہے۔ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، باوجود ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں بھی کتاب دی گئی، وَأُوتِينَاهُ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد ہمیں کتاب دی گئی۔ وَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ، اور یہی وہ دن ہے، یعنی جمعہ کے دن جو ان پر بھی، یعنی ہم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ اس جمعہ کی اہمیت کو ان پر بھی واضح کیا گیا تھا، اس جمعہ کی تعظیم اور اس کی عظمت کو بجا لانے کا حکم انہیں بھی دیا گیا تھا۔ فاختلفوا فیہ، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں اختلاف کیا۔ فہدانا اللہ لہ، بس اللہ رب العالمین نے ہماری اس کی ہدایت دی، ہماری اس کی طرف رہنمائی کی جمعہ کے دن کی تعظیم کرنے کے سلسلے میں۔ انہوں نے اختلاف کیا کیا؟ رب العالمین نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جیسا کہ رب العالمین نے سورہ سجدہ کے اندر فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، کہ وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ یہ 6 دن کون سے دن تھے؟ تو تفسیر کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ جس دن سے اس زمین و آسمان کی تخلیق کی شروعات کی وہ یوم الاحد یعنی اتوار کا دن تھا۔ اتوار کے دن سے اس زمین و آسمان کی تخلیق کی شروعات کی، اور جمعہ کے دن اس کی تخلیق انتہا کو پہنچی، رب العالمین نے اس کو مکمل کر دیا۔ 6 دنوں میں رب العالمین نے واضح کیا، رب العالمین نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ تو اتوار اور سوموار کو 2 دنوں کے اندر رب العالمین نے زمین کو پیدا کیا، اور پھر اگلے 2 دن یعنی منگل اور بدھ کے 2 دنوں کے اندر آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا، اور پھر جمعرات اور جمعہ ان 2 دنوں کے اندر پھر زمین کو مسطح کیا، اس کے اندر رہنے کے لائق بنایا، ان کے اندر پیڑ پودے، پتھر، نہریں، سمندر، ساری چیزوں کو پیدا کیا، جیسا کہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا سورہ فصلت کے اندر کہ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو، اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا۔ اور اس 2 دن کی تفسیر کے اندر موجود ہے کہ وہ 2 دن سے مراد اتوار اور سوموار کا دن تھا۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو۔ ذَلِكَ رب العالمین، حالانکہ وہی تمام زمین و آسمان پوری جہانوں کا پالنہار ہے، رب العالمین ہے، رب ہے۔
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے. پہلے زمین جب شروع معاملے میں پیدا کیا تو اس کے اندر لرزہ تھا، زمین ہل رہی تھی. اس زمین کو مقرر کرنے کے لیے، اس کے اندر استقرار پیدا کرنے کے لیے اس میں پہاڑ بنایا. والجبال اوتادا تو وجعل فيها رواسي من فوقها، اس کے اندر اس کے اوپر سے پہاڑ کو متعین کیا. وبارک فيها، اور اس کے اندر برکتیں ڈال دی. اس برکت سے مراد کیا ہے؟ یہی کثرت پانی، جو پانی کی کثرت ہے. اس کے اندر مختلف قسم کے روزیاں ہیں، پھل فروٹ ہیں اور دیگر چیزیں ہیں. وبارک فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، اور اس کے اندر روزی کو متعین کر دیا. اور یہ تمام چیزیں 4 دنوں کے اندر ہوا. تو زمین کو پیدا کیا 2 دنوں کے اندر فی یومین، اور مزید 2 دنوں کے اندر، کل 4 دنوں کے اندر پھر اس کے اندر ساری چیزوں کو پیدا کیا. اور 2 دنوں کے اندر رب العالمین نے آسمان کو بنایا، جیسا کہ آگے فرمایا فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، کہ 2 دنوں کے اندر 7 آسمانوں کو مسوا کیا، برابر کیا، اس کو پیدا کیا. تو ان آیات کے اندر رب العالمین نے واضح کیا کہ زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کی شروعات اتوار کے دن سے ہوئی اور جمعہ کے دن اس کی انتہا کو پہنچی. اب انہوں نے اختلاف کیا اور قیاس کیا، قیاس کو غالب رکھا. اور جیسا کہ آگے فرمایا کہ فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبْعٌ فَالْيَهُودُ غَدًا، تو یہود نے جمعہ سے اگلے دن یعنی سنیچر کے دن، جس کو یوم السبت کہا جاتا ہے، اس دن کو تعظیم کا دن مقرر کیا. وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ، اور نصارہ عیسائیوں نے اس کے بعد والے دن یعنی اتوار کے دن کو تعظیم کا دن مقرر کیا. قیاس یہ کیا یہودیوں نے کہ چونکہ جمعہ کے دن زمین و آسمان کی تخلیق سے فارغ ہوئے، لہذا سنیچر کا دن یہ چھٹی کا دن تھا، رب العالمین فارغ ہو چکے تھے. اس کے نتیجے میں سنیچر کے دن کو انہوں نے یہ کیا. اور نصارہ نے یہ قیاس کیا کہ چونکہ زمین و آسمان کی تخلیق کی شروعات اتوار کے دن سے کیا تھا، لہذا اتوار کو انہوں نے تعظیم کا دن مقرر کیا. حالانکہ رب العالمین نے جمعہ کے دن کی تعظیم کی رہنمائی کی تھی اور فرض کیا تھا. رب العالمین نے مسلمانوں کو اس دن کی رہنمائی کی اور مسلمانوں کے لیے اس دن کو عید کا دن قرار دیا، جیسا کہ آگے حدیث میں آئے گی. تو اس جمعہ کے دن کی یہ فضیلت ثابت ہوئی کہ یہی وہ دن ہے جس دن کی تعظیم کو ہر امتوں پر فرض کیا گیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ دیگر لوگوں نے اختلاف کیا اور امت محمدیہ کو یہ نصیب ہوئی کہ اس اصل دن کی تعظیم کی. اس دن کی تعظیم اور اس دن کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے دوسرے حدیث میں فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ سب سے بہترین دن جس کے اندر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی تمام دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے. فیہ خلق آدم، یہی وہ دن ہے جس دن کے اندر رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن کے اندر رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا. وفیہ اہبط، اور اسی دن آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہونے کے نتیجے میں اسے جنت سے باہر نکالا گیا. وفیہ یتوب علیہ، اور اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا. وفیہ مات، اور اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی. وفیہ النفخہ، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا. وفیہ تقوم الساعۃ، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. وما من دابۃ الا وهي مسیخۃ یوم الجمعۃ من حین تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعۃ الا الجن والانس، اور اس دن صبح سے لے کر سورج طلوع ہونے تک انسان اور جنات کو چھوڑ کر تمام مخلوقات خائف رہتے ہیں، لرزہ و ترسا رہتے ہیں کہ کہیں قیامت واقع نہ ہو جائے. وما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا بحر
الا وهن يشفقن من يوم الجمعہ، اور جو بھی مقرب فرشتے ہیں، اسی طرح آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، سمندر، یہ تمام چیزیں اس دن سے ڈرتی ہیں اور خائف رہتے ہیں کہ کہیں اسی دن قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اور آگے فرمایا وفیہ ساعۃ، اس دن کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے لا یصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل الا اعطاه اياه، کہ اس دن کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس گھڑی کے اندر جو بھی مسلمان بندہ رب العالمین سے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کچھ بھی طلب کرتا ہے تو رب العالمین اسے عطا کرتا ہے، ما لم يسأل حرام، جب تک کہ حرام چیزوں کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ یہ مختلف احادیث کو ترتیب دی گئی ہے، جو احادیث موجود ہیں مسلم کے اندر، مسلم کی حدیث نمبر 856، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 1046 سے لے کے 47 ہے، اور سنن ابن ماجہ کے اندر 1084، ان 3-4 کتابوں کے اندر یہ تمام احادیث موجود ہیں۔ تو ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوئی، اس جمعہ کی اہمیت یہ کھل کر نکل آئی کہ یہی وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یہی وہ دن ہے جس دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالا گیا، اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور اس دن کے اندر ایک گھڑی ہے، جس گھڑی کے اندر اگر آدمی حرام چیزوں کا نہیں بلکہ حلال چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، رب العالمین سے طلب کرتا ہے، تو رب العالمین سے ضرور عطا کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری اہمیت اور فضیلت اس حدیث سے ثابت ہوئی۔ اسی طرح اس حدیث کی اہمیت کو، اس دن کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا يوم عید جعله الله للمسلمین، کہ یہ وہ دن ہے جسے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے عید کا دن قرار دیا۔ یہ حدیث موجود ہے سنن ابی داؤد کے اندر، حدیث نمبر 1089۔ تو اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا، ایک مسلمان کے لیے عید کے دن کی طرح ہے۔ جس طرح دیگر اقوام میں ایک دن چھٹی کا دن ہوتا ہے پورے ہفتے میں، جس دن وہ اپنی تکان کو دور کرتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں، اسی طرح رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس کے اندر جو ہفتے میں چھٹی کا دن ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے، اور جو اسکول وغیرہ میں سسٹم ہے وہ یہود و نصارہ کا سسٹم ہے، کہیں سنیچر کو اور کہیں اتوار کو ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے حدیث میں تو فرمایا گیا کہ مسلمانوں کے لیے عید تو صرف 2 ہی ہے، وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے، تو پھر یہ جمعہ کے دن کو عید قرار دیا تو کہاں بات صحیح ہو سکتی ہے کہ صرف 2 ہی عید ہے؟ تو حقیقت میں عید جو ہے مسلمانوں کے لیے وہ 2 ہی ہیں، اور اس دن کو حکماً عید قرار دیا گیا ہے، ورنہ آپ دیکھیں اس جمعہ کے دن کو عید کہا گیا اور وہ 2 عیدیں ہیں، دونوں عیدوں کے درمیان بہت فرق ہے۔ عید الاضحیٰ عید الفطر کے اندر دیکھیے اس میں نہ تو اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے، لیکن جمعہ کے دن اذان بھی ہوتی ہے، اقامت بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے میں نماز پہلے ہوتی ہے، بعد میں خطبہ ہوتا ہے، لیکن جمعہ کے اندر پہلے خطبہ اور بعد میں نماز ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک فرق یہ بھی ہے کہ عید الاضحیٰ عید الفطر میں نماز سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، لیکن جمعہ کے اندر 2 رکعت کم سے کم پڑھنے کا تاکیدی حکم آیا ہوا ہے۔ تو یہ تمام فروق ہیں، تو ایک ہوتا ہے اصلاً اور ایک ہوتا ہے حکماً۔ تو اس عید کو، جمعہ کے دن کو بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ اسی طرح اس جمعہ کے دن کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کرتے ہوئے ایک دوسرے حدیث کے اندر فرمایا، جو کہ ابن ماجہ حدیث نمبر 1084 ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یوم الجمعۃ سید الایام، کہ بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، واعظمها عند اللہ، اور اللہ کے رب العالمین کے نزدیک یہ بہت زیادہ عظمت والا دن ہے، وهو اعظم عند اللہ من یوم الاضحیٰ ویوم الفطر، اور رب العالمین کے نزدیک یہ دن عید الاضحیٰ عید الفطر سے بھی زیادہ عظمت والا دن ہے۔ تو ان تمام احادیث کے اندر اس جمعہ کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا گیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن کے اندر جو نماز ادا کی جاتی ہے، جسے جمعہ کی نماز کہا جاتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو اس دن کے اعمال میں سب سے اہم عبادت یہی صلاۃ جمعہ ہے،
اور یہ جمعہ ہر مستطیع مکلف مسلمان پر فرض ہے۔ مکلف کون ہوتا ہے؟ کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور وہ جمعہ کی نماز ادا کرنے پر قادر ہو۔ تو ایسے لوگوں پر یہ جمعہ کا ادا کرنا فرض ہے، فرض عین ہے، ہر شخص پر اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ رب العالمین نے سورہ جمعہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو، اور صرف یہی نہ کہا کہ فاسعوا الی ذکر اللہ، بلکہ آگے فرمایا کہ وذروا البیع، اور بیع و شراء، خرید و فروخت، لین دین، تجارت و مارکیٹنگ، ساری چیزوں کو چھوڑ دو اور نماز کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے نکل پڑو۔ فقہا نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ ہر وہ لین دین یا ہر وہ امر جو مانع عن السعی الی صلاۃ الجمعہ، یعنی جمعہ کے لیے آنے کے لیے رکاوٹ کا سبب بنتے ہوں، تو ایک گروہ کا یہ رائے ہے، یہ ایک رائے ہے کہ وہ تمام لین دین وہ حرام کے درجے میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ حرام کے درجے میں بھی نہ لیں تو بھی بہت ہی وہ سنگین مسئلہ ہوتا ہے، لہذا جمعہ کے دن چاہیے کہ ہم اذان سے پہلے پہلے مسجد کے اندر داخل ہوں۔ ابھی بات آئے گی۔ تو اس کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والو جب اذان دے دی جائے تو نماز کے لیے نکل پڑو اور ساری چیزوں کو ترک کر دو۔ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1067 نمبر کی حدیث ہے، فرمایا کہ الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت الا اربعہ، کہ ہر مسلمان پر جمعہ کی نماز با جماعت ادا کرنا واجبی حق ہے، الا اربعہ، سوائے 4 لوگوں کے، عبد مملوک، ایک وہ لوگ ہیں جو غلام ہیں، او امرأۃ، اور دوسری قسم عورت ہے، او صبی، اور تیسرے لوگ ہیں جو بچے ہیں، او مریض، اور چوتھے لوگ ہیں جو مریض ہیں، بیمار ہیں، جو آ نہیں سکتے ہیں، اور مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے، اس پر امت کا اجماع ہے۔ تو یہ 5 قسم کے لوگ ہیں، غلام، عورت، بچے، مریض اور مسافر۔ ان 5 قسم کے لوگوں پر تو جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان پر جمعہ کی نماز فرض ہے اور فرض عین ہے، حق واجبی، حق واجب ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ واجب ہے، انفراداً درست نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر کسی کی نماز، جمعہ کی نماز کسی وجہ سے چھوٹ جائے، جو شرعی عذر ہے، سفر میں تھا یا مریض ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا، یعنی 4 رکعت نماز ادا کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلا اس مذکورہ حدیث سے کہ جمعہ کی نماز ہر مسلمان پر جو مستطیع ہے، جو ادا کر سکتا ہے، بچے، مریض، عورت، غلام اور مسافر کے علاوہ ان تمام لوگوں پر فرض ہے، واجب ہے۔ اب آئیے ہم یہ سنتے چلیں کہ جمعہ کے آداب کیا ہے۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھنے آئے تو اس کے لیے کیا کیا اہتمام کریں؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا آداب میں سے غسل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث نمبر 879 اور مسلم کی 846 نمبر کی حدیث ہے، فرمایا غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، کہ ہر محتلم شخص پر، بالغ شخص پر جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں فرمایا، وہ بھی بخاری کی حدیث نمبر 877 اور مسلم کی 844 نمبر ہے، فرمایا اذا اراد احدکم ان یأتی یوم الجمعہ فلیغتسل، کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لانے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ غسل کر لے۔ تو پتہ چلا کہ جمعہ کے لیے آنے سے پہلے ایک اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ ضرور غسل کر لینا چاہیے۔ اسی طرح اس کے آداب میں سے غسل کرنے کے بعد تیل لگانا ہے، عطر لگانا ہے، اچھا لباس پہننا ہے، مسجد آ کر گردنیں نہیں پھلانگنا ہے، اور جتنا میسر ہو نفل ادا کرنا ہے، خاموش رہنا ہے، اور خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ بغور سننا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس حدیث کے اندر ملاحظہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے 883، فرمایا لا یغتسل رجل یوم الجمعہ، کہ جو بھی آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، اور اپنی استطاعت کے مطابق طہارت حاصل کرتا ہے، وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، اور تیل لگاتا ہے، أَوْ يَمَسُّ مِن طِيبِ بَيْتِهِ، اور اس کے گھر میں عطر موجود ہے اسے لگاتا ہے،
ثم یخرج، پھر وہ نماز کے لیے نکل جاتا ہے، فلا یفرق بین اثنین، اور مسجد میں پہنچنے کے بعد دو لوگوں کے درمیان تفریق نہیں کرتا ہے، یعنی گردنیں پھلانگ کر آگے نہیں نکلتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ پہلے آتے ہیں اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ ایک طرف سے پہلے صف کو مکمل کرتے ہوئے بیٹھے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے گنجائش نہ رہے کہ گردن پھلانگ کر آنے کو سے نوبت آئے۔ ثم یصلی ما کتب لہ، پھر وہ آنے کے بعد جتنا میسر ہو وہ نماز پڑھے۔ اس سے پتہ چلا کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی متعین رکعت نہیں ہے کہ اتنے رکعت پڑھنی ہے، بلکہ اگر خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئے ہیں تو آپ پڑھتے رہیں آپ جتنا ہے، اور اگر خطبہ شروع ہونے کے بعد آئے ہیں تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا ہے۔ ثم ينصت، اور پھر وہ خاموش رہے، اذا تکلم الامام، جب امام کلام کرے یعنی خطبہ دے، الا غفر له ما بین وبین الجمعۃ الاخرى، جو شخص ان تمام چیزوں کا اہتمام کرے گا، غسل کرے گا، تیل لگائے گا، عطر لگائے گا، اور آنے کے بعد جہاں جگہ ملے اور جتنی میسر ہو وہ نماز ادا کرے، نفل نماز ادا کرے، اور امام کا خطبہ بغور سنے، گفتگو نہ کرے، تو فرمایا الا غفر له ما بین وبین الجمعۃ الاخرى، تو اس جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان جو اس سے گناہ صغیرہ سرزد ہوں گی ان تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اور مسلم کے اندر فرمایا وفضل 3 ایام، کہ 3 مزید دنوں کے بھی جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اس کے وہ گناہ صغیرہ معاف کر دیا جاتا ہے، تو کم سے کم 7 دن کا تو معاف کیا جاتا ہے، اور مزید 3 دنوں کا بھی اور گناہ معاف کیا جاتا ہے، یعنی کم سے کم 10 دنوں کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم جمعہ کے لیے آنے کے لیے کیا کیا تیاریاں کریں۔ جمعہ کے لیے جلدی آنے کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے، اور ایک مسلمان کو جمعہ کے لیے اذان سے پہلے آنے پر بہت زیادہ ابھر آ گیا ہے، جیسا کہ فرمایا حدیث رسول ہے، بخاری کی اور حدیث نمبر 81 اور مسلم کی حدیث نمبر 850، من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کرے، ایک عام غسل ہوتا ہے اور ایک غسل جنابت ہوتا ہے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تو فرمایا کہ جو شخص غسل جنابت کی طرح غسل کرے ثم راح، اور پھر وہ نکل پڑے نماز پڑھنے کے لیے، فکأنما قرب بدنۃ، وہ پہلی گھڑی میں آئے تو گویا کہ اس نے ایک اونٹنی کی قربانی پیش کی، ومن راح فی الساعۃ الثانیہ فکأنما قرب بقرۃ، اور جو شخص دوسری گھڑی میں آئے تو گویا کہ اس نے گائے کی قربانی پیش کی، ومن راح فی الساعۃ الثالثہ فکأنما قرب کبشا اقرا، اور جو شخص تیسری گھڑی میں آئے تو گویا کہ اس نے ایک سینگ والا میڈے کی قربانی پیش کی، ومن راح فی الساعۃ الرابعہ، اور جو شخص چوتھی گھڑی میں آئے گویا کہ اس نے فکأنما قرب دجاجۃ، اس نے ایک مرغی کی قربانی پیش کی، ومن راح فی الساعۃ الخامسہ فکأنما قرب بیضۃ، اور جو شخص 5ویں گھڑی میں آئے گویا کہ اس نے ایک انڈے کی قربانی پیش کی۔ فإذا خرج الإمام حضرت الملائکہ، جب امام نکل آتا ہے یعنی خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لاتا ہے تو پھر فرشتے بھی حاضر ہو جاتے ہیں، یستمعون الذکر، اور وہ امام کا خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے حدیث میں فرمایا کہ اذا كان يوم الجمعہ كان على كل باب من ابواب المسجد الملائکہ، کہ جمعہ کے دن مسجد کے ہر دروازے پہ فرشتے موجود ہوتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، اور وہ فرشتے ایک کے بعد دیگر آنے والے لوگوں کا نام اپنے رجسٹر میں درج کرتے ہیں۔ فإذا جلس الامام، جب امام ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو صحف، تو وہ فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، وجاءوا یستمعون الذکر، اور وہ پھر امام کا خطبہ سننے لگتے ہیں۔ یہ حدیث موجود ہے بخاری کے اندر 929 اور مسلم کے اندر 850۔ تو ان دونوں حدیثوں کے اندر ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو شخص پہلے آتے ہیں بالترتیب انہیں اس جانور کی قربانی پیش کرنے کی فضیلت اسے حاصل ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ ہر دروازے پر فرشتے موجود ہوتے ہیں اور انہی لوگوں کے نام اپنے رجسٹر میں درج کرتے ہیں جو اذان سے پہلے آتے ہیں۔ اذان ہونے کے بعد پھر وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ جس کا نام فرشتوں کے رجسٹر میں درج ہو ان کا کیا مقام ہوگا، اور جو اپنا نام درج کرانے سے محروم رہ جائے ان کے لیے محرومی کی کیا کیا اندازہ ہوگا، آپ سب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس جمعہ کے دوران کے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ دوران خطبہ خاموش رہنے کی خصوصیت کے ساتھ تاکید حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت، کہ جب تم جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے کہو خاموش رہو، والامام یخطب،
اور امام خطبہ دے رہا ہو فقط لغوتا، تو گویا کہ تم نے لغو کا ارتکاب کیا. نہیں، امام خطبہ دے رہا ہو، اس کے دوران اگر کوئی بات کر رہا ہو تو دوسرے کے لیے بھی اس کی گنجائش نہیں کہ دوسرے کو خاموش کرنے کے لیے کہ خاموش رہو. تو اتنی زیادہ تاکیدی اہمیت ہے خطبہ کے دوران خاموش رہنے کی، تو بغور خطبہ سننا ہے. اور جب امام خطبہ دے رہا ہو یا کبھی بھی آئے مسجد میں تو ایسی صورت میں تاکیدی حکم ہے تحیۃ المسجد ادا کرنے کا، 2 رکعت نماز پڑھنے کا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مساجد میں لوگوں کو روک دیا جاتا ہے کہ ابھی بیٹھ جائے، بعد میں نماز ادا کیجیے گا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخل رجل یوم الجمعہ، کہ ایک آدمی جمعہ کے دن داخل ہوا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. فقال صلیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے نماز ادا کی، سنت پڑھی؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. فقال فصلی رکعتین، آپ نے کہا کہ اٹھو پہلے 2 رکعت نماز ادا کرو. تو اتنی زیادہ تاکید یہ حکم ہے تحیۃ المسجد ادا کرنے کے. تو آپ جب بھی مسجد آئیں، چاہے خطبہ کے دوران ہی آئے، تو آپ کو 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. اور بغیر کسی شرعی عذر کی صلاۃ جمعہ چھوڑنے والوں کے لیے بڑی سخت وعید آئی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک 3 جمع تہاونا بها، کہ جو شخص اپنی سستی کی بنیاد پر، غفلت کی بنیاد پر 3 جمعہ کو چھوڑ دے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ رب العزت اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. یہ حدیث موجود ہے ابو داؤد کے اندر 1052. اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا جو کہ مسلم کی حدیث نمبر 865 ہے، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، انداز اور لہجے کو سخت انداز میں بیان کیا کہ لوگ جمعہ کو ترک کرنے سے باز آ جائیں. او لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ورنہ اللہ رب العالمین اس کے دلوں پر مہر لگا دے گا. ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے دلوں میں رب العالمین مہر لگا دے اور وہ غفلت میں پڑھنے والے لوگوں میں سے ہو جائے تو پھر اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک تیسری حدیث میں فرمایا لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس، میرا ارادہ ہوا، میں نے چاہا کہ میں کسی ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز ادا کرائے. ثم احرق على رجال يختلفون عن الجمعة بيوتهم، اور پھر میں نکلوں اور جو لوگ جمعہ سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، گھروں کو جلا دوں. اتنی حدیث موجود ہے مسلم کے اندر 652. تو جمعہ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ تاکیدی حکم ہے، ہر مسلمان پر جو مستطیع ہے ادا کر سکتا ہے، اس کے لیے فرض عین ہے. لہذا بغیر کسی شرعی عذر کے جمعہ کو ترک کرنے سے 1000 بار سوچنا چاہیے. لیکن افسوس کہ آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعہ کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی فضیلت کو سمجھنے اور اس کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جب تک ہم جئیں ایمان اسلام پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو. بارک اللہ.